جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی ہے اور آپ آئے ہیں کوفہ اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا، پہلی رات ہے جناب امیر کی، پہلی رات ہے کوفے میں، آپ تشریف لائیں۔ پہلی رات جب آئی، آدھی رات ڈھلنے کے بعد جناب امیر اٹھے اور دارالامارہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے آواز دینا شروع کی، فلاں فلاں، دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہے، وہ فلاں دروازہ ہی نہیں کھول رہا، اس لیے کہ آدھی رات تھی، فلاں سو گیا، فلاں سو گیا۔ جناب امیر نے پھر آواز دی، اچھا ایک گھر تو ہے نہیں، مکان تو ہے نہیں کہ گھر والے ہوں گے، یا تو ایک آدمی معین کیا گیا تھا کہ تجھے جاگتے رہنا، اچھا جسے معین کیا جائے نا کہیں کہ آپ کو پوری رات اس امام بارگاہ کے باہر جاگنا ہے، اسے ہمارے شہر میں، ہماری زبان میں، ہمارے ملک میں خاص لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اسے؟ زور سے بولیے، چوکیدار۔ چوکیدار سو گیا، جناب امیر آواز دے رہے ہیں، چوکیدار سو گیا۔ امیر قبلہ کو ہم سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، سب کو پتا ہے نا بھائی، سب کو معلوم ہے، گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد، شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر برباد، صوبے کا چوکیدار سو جائے صوبہ برباد، ملک کا چوکیدار سو جائے ملک برباد، عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد۔ چوکیدار نہیں سونا چاہیے، جب تک چوکیدار جاگ رہا ہے تب تک آپ جاگ رہے ہیں۔ جس دن چوکیدار سو گیا اس دن سمجھئے کہ ہدایت کے دروازے آپ پہ۔ مولانا کیا مطلب؟ ہمارے پاس کیا چوکیدار؟ ہاں سب کے پاس ایک چوکیدار، ہر انسان کی روح میں ایک چوکیدار بیٹھا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ جب آپ اچھا کام کرتے تو وہ اندر سے آواز دیتا ہے، شاباش بہت اچھا کیا، یہ چوکیدار کا کام۔ اور جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہی اندر سے ملامت کرتا ہے، بہت برا کیا۔ بس جب تک یہ اندر سے آواز آ رہی نا سمجھ لیجئے چوکیدار جاگ رہا ہے۔ جس دن یہ اندر سے آنا آواز بند ہو گئی سمجھ لیجئے کہ آپ کے دروازے بند ہو گئے، وہ چوکیدار سو رہا ہے۔ جناب امیر نے جا کے دق الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، جی مولا آپ کہاں؟ میں آیا ہوں۔ مولا اس وقت رات کے سناٹے میں کہاں؟ کیسے آنا ہوا؟ ابھی تو نماز میں وقت ہے۔ کہا میں آ گیا۔ کیوں آئے؟ اس لیے آئے ہوں، کیا زکوٰۃ آئی ہے؟ اس نے کہا مولا زکوٰۃ آئی، ابھی اتار کے گئے ابھی۔ مولا نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں کیونکہ زکوٰۃ آئی ہے۔ اس نے کہا مولا میں نہیں سمجھا، زکوٰۃ آئی ہے آپ بھی آ گئے؟ کہاں میں زکوٰۃ کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا کریں گے زکوٰۃ کا؟ اب ایک جملہ کہوں، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ اس نے کہا مولا کس لیے آئے؟ کس لیے آئے تاکہ وہ زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں۔ جب کہا نا زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں، چوکیدار نے حیرت بھری نگاہوں سے جناب امیر کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ چوکیدار کا یہ کہنا پرانی تمام شخصیتوں کو آئینہ دکھا گیا کہ علی میں اور اوروں میں فرق یہ ہے کہ پرانے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آیا ہے۔ کام ہے ابھی۔ کہا مولا کیا بھی بٹے گی زکوٰۃ؟ اس نے کہا مولا ایک بات کہوں؟ کہا مولا آپ نے اپنی نیند خراب کی، آپ مالک ہیں، آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے میری بھی نیند خراب کر دی، میں نوکر خادم غلام آپ کے اختیار میں تھا، میری مگر مولا اب آپ چاہتے ہیں آدھے کوفے کی نیند خراب؟ تو جناب امیر نے کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں، صبح میں اٹھوں گا آپ کو بھی اٹھا لوں گا، آپ آگے زکوٰۃ بانٹ دیجیے گا۔ جناب امیر نے منع نہیں کیا، مسکرا کے لیں گے واہ کیا رائے دی، ذرا بھاگ کے کاغذ اور قلم لے کے آ۔ دوڑ کے گیا اور کاغذ اور قلم لے کے آیا، دوڑ کے گیا اور کاغذ اور قلم لے کے آیا۔ مولانا نے کہا اس پہ لکھو۔ کہنے لگا مولا فہرست بھی صبح بنائیں گے۔ مولانا نے کہا فہرست نہیں، اس پہ لکھ کے تو صبح تک زندہ رہے گا۔ اچھا جو خاموش ہے کیا وہ لکھ دیں گے؟ اس نے نہیں لکھا، ہم میں سے کوئی لکھ دے گا؟ ہو تو لکھ دیں، لکھو اس پہ کہ تم صبح تک زندہ رہو گے۔ اسے پسینے آ گئے، پھینک دیا اس نے کہا نہیں میں نہیں لکھ سکتا، میں کیسے لکھ دوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر نکلیں میں ادھر نکل جاؤں۔ مولانا نے کہا اپنی گارنٹی ہے نہیں، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ صبح مجھے بھی اٹھائے گا اور انہیں بھی اٹھائے گا۔ یاد رکھ اگر تیرے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد جو جناب امیر نے جملہ کہا وہ تاریخ شیعت کا نہیں، تاریخ انسانیت کا بہت بڑا جملہ ہے، بلکہ کہہ دیا جائے تاریخ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے وہ جملہ جو جناب امیر نے اس وقت اس چوکیدار سے کہا۔ فرماتے سن، اگر صبح ہونے سے پہلے اور اس زکوٰۃ کے بٹنے سے پہلے ان میں سے کوئی بھی ایک مر گیا نا جس کا حق زکوٰۃ میں ہے اور وہ زکوٰۃ لیے مر گیا، سو تو زندہ رہ سکتا ہے، علی کبھی اپنے کو معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جناب امیر کی زندگی۔